چند ایک لوگوں کا سوال ہے کہ آپ بھلا بتائیں ہم کس دین کو دین حق مانیں؟ ایک طرف جہاں ایک مسجد میں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، وہیں دوسری مسجد میں شخصیت کی بات ہوتی ہے، تو بھلا وہ بھی دعوے دار ہیں کہ یہی دین حق دین متین ہے، یہ اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یافتہ طریقہ ہے، اور وہیں اس کے برخلاف دوسری مسجد میں جہاں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے وہ ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں کہ نہیں، وہ دین حق نہیں ہے، دین متین نہیں ہے، دین حنیف نہیں ہے۔ دین حنیف تو اصل اللہ کے کلام میں موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ تو ایک عام بندے کے لیے سمجھنا اور سمجھانا اور اس دین کے اوپر عمل کرنا بہت ہی مشکل کی بات ہوتی ہے کہ ایک عام بندہ بھلا جس کو الف سے بھی ملاقات نہ ہو، وہ بھلا کس عالم کی بات سن کر کے اور کس بات کی طرف وہ اپنے آپ کو رجوع کرے۔ ان تمام سوالوں کا جواب آپ اللہ کے کلام سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں دینی اور دنیاوی دونوں طریقے کا طالب علم ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، چاہے ہمارا دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ ہم لوگ آج کل اپنے بچے اور بچوں کے رشتے کرتے ہیں، بھلا کسی ایک بندے کے کہہ دینے سے کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی فلاں بچہ ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، سعودی عربیہ رہتا ہے، دبئی کویت قطر رہتا ہے، اور آپ تو اپنی بچی کا رشتہ کر لو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آ کر کے کہا ہو اور ہم اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس بچے سے اپنے بچی کا رشتہ کر دیے ہو؟ یا پھر اسی طریقے سے اپنا بچہ کا رشتہ تلاشنا ہے تو بچے کے رشتے کے لیے ہم نے کسی بچی کو بس ایرو گیرو جس نے بھی کہا اور ہم نے مان لیا ہو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا کرتا۔ یہ دنیاوی مثال اور دنیاوی طریقے سے اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو دین سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، بار بار تفتیش میں لگے رہتے ہیں، لوگوں سے پوچھ گچھ میں لگے رہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ اس بچے کی حقیقت کیا ہے، اس بچی کی حقیقت کیا ہے، اس کے خاندان کیسے ہیں۔ تو کسی بھی مسئلے میں ہم جب تک کہ اس کے جڑ کو نہیں تلاشیں گے، مسئلے کی حقیقت کو نہیں تلاشیں گے، تب تک ہمیں مسئلے کا عین وجود، عین مسئلہ وجہ قسمیہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میں آپ کو اس مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو دین بھی سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے۔ آپ اگر دین محمدی تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چند ایک اماموں پر نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کریں۔ اور ہم نے اپنے دین کو کہاں موقوف کر لیا ہے؟ محض چند اماموں کے اوپر، محض چند اماموں کے اوپر اپنے دین کو موقوف کر لیا، ہم وہاں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بھلا بتائیے ہمیں دین محمدی کیسے سمجھ میں آئے؟ دین محمدی ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ میرے بھائی، وہ جس کو کینسر ہو جاتا ہے، ہم اور آپ سبھی جانتے کہ اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اللہ جس کی زندگی دیا ہے تو کینسر کا بھی علاج مل جاتا ہے۔ جب تک کہ آپ آپریشن کر کے کینسر کے مرض کو نہیں ہٹائیں گے تو انجیکشن اور دواؤں سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، کسی بھی مسئلے کے جڑ کو تلاشیے، آپ اماموں سے اوپر آئیے۔ کیوں؟ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی بھی حنفی بھائی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہاں بیٹھے ہیں تو برا نہ لگے، اگر برا لگے تو آپ کی مرضی ہے۔ حنفیت کو اگر آپ سن 80 ہجری سے پہلے ثابت کر دیں تو میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں کہے گا۔ اس کی پیدائش جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی
5 सितंबर 699 ईस्वी बमुताबिक 80 हिजरी। सिर्फ पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही फतवे तो नहीं शुरू कर दिए होंगे, पैदा होते ही मुसल्ला और मेहराब के मालिक तो नहीं बन गए होंगे, वो भी बच्चे थे। और बच्चे के बाद बचपन में वो माँ का दूध जो है तकरीबन 2 साल पिए होंगे। कुरान के मुताबिक मुद्दत रज़ाअत क्या है? 2 साल है, और इमाम अबू हनीफा के फिक़ह के मुताबिक 2.5 साल है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कुरान मजीद के अंदर है हौलैनी कामिलैन, और हौलैनी कामिलैन का किसी भी आलिम से तर्जुमा करवा लीजिए, किसी भी आलिम से। अगर कोई अरबी दा है, अरबी समझता है, तो वाहिद इत्नान सलासा में फर्क को जानता होगा। वाहिद एक को बोलते हैं और इस्नान 2 को बोलते हैं। तो हौलैनी कामिलैन जो है यहाँ तस्निया है, तस्निया यानी 2 को बता रहा कि हौलैनी कामिलैन यहाँ 2 साल मुद्दत रज़ाअत है, और फ़िक़ह हनफी के मुताबिक 2.5 साल। अब पता नहीं किस आयत से उन्होंने अखज़ किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान मजीद के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी माँ का दूध जो है 2 साल पिए होंगे, और 2 साल का बच्चा जो है कभी भी अलिफ बा बोलने के कायल भी नहीं रहता, वो तो बोलना ही सीख रहा होता। इसी तरीके से धीरे धीरे परवरिश पाते गए होंगे, और धीरे 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 उन्होंने किताब और सुन्नत की तालीम हासिल की होगी। तो तकरीबन मान लीजिए अच्छे आलिम बनने के लिए, इल्म रसूल पाने के लिए तकरीबन मिनिमम, जिसको हम बोल सकते हैं मिनिमम, तकरीबन 15 साल लग ही सकता है आज के हिसाब से, जबकि सारे उलूम को एक मदरसे के अंदर जमा कर दिया गया। और उस वक्त का मामला ये था कि हदीसें सुनने के लिए लोग 100 किलोमीटर, 200, 250, 1000 किलोमीटर के सफर किया करते थे महज एक हदीस सुनने के लिए। तो भला बताइए उसकी जिंदगी में इल्मी पैमाना जो है कितने सालों में आया होगा? तकरीबन मैं मान रहा हूं 20 साल। तो 80-20 कितने हो गए? 100। यानी इल्मी फन में आने के लिए, इल्मी मैदान में आने के लिए 1 सदी गुजर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को 1 सदी गुजर गई, तब एक इमाम जो है वजूद में आया और उसने उम्मत को इस्लाम सिखाया। अल्लाह के रसूल के 100 साल बाद, क्योंकि सन 80 हिजरी में पैदाइश, 20 साल तकरीबन पढ़े लिखे होंगे, उसके बाद वो मुसल्ला और मेहराब के मालिक बने, तब लोगों को समझाया होगा। अब इसी तरीके से एक और मजहब यहां राइज है, वो क्या? बरेली मसलक। आपने सुना होगा। अब बरेली मसलक के बानी जो है इमाम अहमद रेजा खान, उनकी पैदाइश के ऊपर जरा गौर कर लीजिए। 14 अक्टूबर 1856 ईस्वी में पैदा हुआ है। 14 जून, अक्टूबर नहीं, 14 जून 1856 ईस्वी में इमाम अहमद रेजा खान की पैदाइश बरेली में होती है, और हम दीन को वहां तक मौकूफ कर लिए। हमें दीन कैसे समझना है? इसी तरीके से कुछ लोग मौदूदी ख्यालात के, अल्लामा मौदूदी को अपना रहनुमा मानते हैं। उसकी पैदाइश 1903 में होती है। भला बताइए, क्या 1903 के बाद दीन इस्लाम उरूज में आया, दीन इस्लाम फैला, या 1856 के बाद इस्लाम वजूद में आया और इस्लाम की सही तर्जुमानी हुई, या फिर सन 80 हिजरी के बाद 1 सदी के बाद जो है इस्लाम वजूद में आया और इस्लाम का परवास हुआ? ऐसा तो नहीं होगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तो आज से नहीं है, कुरान बयान करता है। कुरान से पूछिए, सबसे बड़ी कमी यह है कि कुरान मजीद समझने वाली किताब है, महज हम उसे पढ़ के गुजर जाते हैं। जैसे कोई बोर्ड पढ़ के गुजर गया, कोई पेपर पढ़ के गुजर गया, और उसके ख्वाबों ख्यालों में भी ये बात नहीं होती कि हमने क्या पढ़ा।
میرے بھائیو، آج جو کرسچن لوگ اسلام لا رہے ہیں، یہود و نصارہ اسلام لا رہے ہیں، سب سے زیادہ نصارہ اسلام لا رہے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں، محض سمجھتے ہوئے، سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اصل قرآن کی روحانیت کیا ہے۔ آپ نے امریکن ریچارڈ کا نام سنا ہوگا۔ امریکن ریچارڈ جو ہے، جو ایک مرتبہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو بم سے اڑانا ہے اور ہم اس کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج اللہ کے کرم سے امریکہ میں وہ داعیہ اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کو وہ پڑھ کے اور سمجھے ہیں۔ تو بہرحال سمجھنے کی کتاب ہے، تو آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے قرآن مجید، ذرا یہ بتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ کب سے ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 42 سورۃ الشورى ہمیں جواب دیتی ہے۔ وہ کیا؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن مجید جواب دے رہا ہے، پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 42 سورۃ الشورى، کھول کر کے گھر میں جا کر کے پڑھ لیجئے گا، ترجمہ صحیح سے۔ چشمے اگر کوئی لگاتا ہے تو چشمے ہٹا کے پڑھنا، اور کسی کو نہیں آتا تو چشمے لگا کے پڑھنا۔ قرآن کہہ رہا ہے شرع لکم من الدین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کر دیا۔ شرع کا مطلب ہوتا ہے واضح کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ اے امت محمدیہ، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کو مقرر کر دیا، واضح بیان کر دیا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جس دین کی تبلیغ نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس دین کی تبلیغ کی ذمہ داری ہم نے نوح علیہ السلام کو دی تھی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور جب سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی خلقت کی، جب سے اللہ رب العالمین نے شریعت نافذ کیا، اس وقت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اور کیوں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا نام لیا؟ اس لیے کہ وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، وہ پہلے رسول تھے۔ جس طریقے سے پہلے رسول کا مشن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مشن کو قائم کرنے کے لیے میں نے آپ کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور اتنی ہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ اسی دین کی اشاعت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور اسی دین کی اشاعت موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور اسی دین کی اشاعت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ اب بلا بتائیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ محض بہانہ بنتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلائے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو حنفی کہلا رہا ہے تو اپنی شریعت جو ہے سن 100 ہجری سے پہلے دکھا دے۔ اپنی شریعت جو ہے نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ نعمان، باپ کا نام ثابت، تو ثابت سے یہ بتا دے کہ بلا بتائیے وہ کس کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہلا رہا ہے تو 1856 سے پہلے بریلویت ثابت کر کے دکھائے۔ اگر آپ سمپل مسلمان ہیں، خالص مسلمان ہیں، اگر آپ کتاب و سنت کے مالک ہیں، تو انشاءاللہ رب العالمین قرآن آپ کے بارے میں حمایت کرتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ تو آپ اپنی شریعت کو ضرور سب کے سامنے بے باک اعلان کر کے بتا سکتے ہیں کہ میری شریعت، میرا منہج، میرا طریقہ آج سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام رسول اعظام کی بعثت فرمائی ہے، ان تمام کے تمام انبیاء کرام رسول اعظام کے دور میں ہی یہ شریعت نافذ کر دی گئی تھی، کیونکہ قرآن مجید جواب دے رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک پوائنٹ کی بات بتائی، وہ کیا؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دیکھو، اس دین کو قائم کرو، اور اس دین میں ولا تتفرقوا فیہ، اس دین میں تفرقہ بازی نہ کرو، اس دین میں پھوٹ نہ ڈالو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا بتائیے
جب وہی دین سارے کے سارے لوگ پھیلاتے آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا؟ یہ نیگیٹو کا جملہ ہے نا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ آپ اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ کیوں؟ کوئی نبی اور رسول پھوٹ ڈالتا ہے دین میں کیا؟ کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا کسی بھی مسلک کے عالم سے نبی اور رسول نے آیا تو اس نے اس دین میں پھوٹ ڈالا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ بعد والے لوگوں کے لیے آیت ہے کہ دیکھو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پر عمل کرنا، اسی شریعت کو نافذ کرنا، ورنہ اگر تم اس سے ذرہ برابر بھی دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو تم بھٹک جاؤ گے اور تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ اور آج ایسی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آج ایسی ہو رہا ہے۔ میتھمیٹکس کا رول کیا؟ 2+2=4، 2 جمع 2 4 ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر کے یہ بات ہمیں بتائے کہ نہیں بھائی 2 کو 3 ہوتا ہے یا 2 کو 5 ہوتا ہے، اب بلا بتائیے اس کے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے میتھمیٹکس کا رول بدل سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں بدل سکتا۔ وہ ہمیشہ 2 2 4 ہی رہے گا۔ بدل گیا کون؟ بدلے ہم لوگ، جس نے 2 2 5 کہہ دیا یا 2 2 3 مان رہا۔ اسی طریقے سے کسی امام کی تقلید سے اصل دین ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طریقے سے کسی امام کی چرب زبانی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دب نہیں جاتی، مر نہیں جاتی، مٹ نہیں جاتی۔ اللہ کے کرم سے جتنے بھی ادوار مسلمانوں کے اوپر گزرے ہیں، چاہے جتنے بھی تشدد کی باتیں ہوئی ہو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اسی شریعت کو نازل کیا اور اس شریعت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ میرے بھائیو، تو اتنے ہی تشدد کے ادوار گزرے، لیکن قرآن و سنت آج تک قائم ہے یا نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں مسلمانوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، آج کے RSS والے بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ خود یہ جن کو اپنا امام مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ زہر آلود چیزوں سے ہوتی ہے، اور وہ دینے والا کوئی کافر نہیں تھا، کلمہ وہ مسلمان تھا۔ تو بھلا بتائیے کوئی اپنا امام مانے جس کو اس کو زہر دے کے شہید کرے؟ تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے اماموں سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں۔ جہاں بھی حق گوئی ہوئی ہے، جہاں بھی لوگ حق کا کلمہ بلند کیے، ان کو گولی کھانا پڑا، ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ آج نہیں بلکہ یہ رسول کی سنت ہے۔ آپ ذرا غور کریں 1400 سال پہلے چلیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل نے کیا جواب دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے رسول سنیے، اے محمد سنیے، آپ اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے، کس کلمے کو؟ لا الہ الا اللہ کے مشن کو، جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کی قوم نے اسے محض سے نکالا نہیں بلکہ قتل بھی کر دیا ہے۔ یہ رسول کی سنتوں میں سے کہ اگر آپ حق بلند کریں گے تو آپ کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اپنا سماج بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اپنی سوسائٹی بھی چھوڑنی پڑ سکتی ہے، اور آپ کو اگر وقت پڑے تو جان مال ساری چیزوں کی قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ یہ شریعت محمدی ہے میرے بھائیو، شریعت محمدی یہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لا تتفرقوا فی، اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور پھوٹ کیسے بنا؟ جب تک کہ ہم آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں اس کے آگے پیچھے، جیسے کوئی اپنے آپ کو وہابی کہہ لے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ لے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہہ لے، کوئی اپنے آپ کو کچھ اور ناموں سے پکارے، جب تک کہ یہ ٹائٹل ہمارے پیچھے نہیں لگے ہوئے تھے، ہم صرف خالص مسلمان تھے، اس وقت تک چاہے جتنی بھی لڑائیاں ہمارے آپس میں ہو رہی، لیکن فرقہ نہیں بنا۔ اتنی لڑائیوں کے باوجود بھی جماعتیں الگ نہیں ہوئی، گروہیں الگ نہیں ہوئی۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، چوتھا خلیفہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کتنی لڑائیاں ہو گئی،
اور یہاں تو صرف ہمارے اور آپ کے درمیان مزاجی لڑائیاں ہیں کہ ہمارا وچار دھارا الگ ہے، آپ کا وچار دھارا الگ ہے، محض ان چیزوں کی تصل ہے. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے اوپر غور کیجئے. یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور آپس میں لڑائی ہو گئی تو مزاجی لڑائی نہیں، جانی لڑائی ہو گئی، خون بہ گیا. لیکن پھر بھی اتنی لڑائیوں کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مسلک الگ نہیں کیا، اپنا دین الگ سے گھوشت نہیں کیا کہ یہ میرا طریقہ ہے. آج محض مزاجی لڑائیوں میں پڑھ کر کے ہم نے اپنے نماز کو بانٹ لیا. نماز ہماری بٹ گئی میرے بھائیو. یہ حنفی کی نماز ہے، یہ وہابی کی نماز ہے، یہ بریلوی کی نماز ہے، یہ شیعہ کی نماز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیو محمدی نماز کہاں ہے؟ محمدی نماز، محمدی طریقہ کہاں ہے؟ آج عیسائیوں سے اگر پوچھیں کہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہتے ہو تو وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے بتائیں گے. لیکن آج ایک مسلمان سے پوچھا جائے کہ تم حنفی کیوں کہلاتے ہو تو پھر وہ پھنس جائیں گے، کیونکہ ریکویسچن ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی حنفی بتا رہا اپنے آپ کو تو محمدی کیوں نہیں بتا رہے. تو تمام کی تمام چیزوں کی، تمام مسائل کے جڑ میں گھسنے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کے سن 80 ہجری سے پہلے جب تک آپ نہیں جائیں گے تب تک آپ کو دینی اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے کوئی بریلوی بھائی 1856 سے پہلے نہیں جائیں گے تو اس کو صحیح طریقے سے دینی محمدی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی یہاں بھائی جو علامہ مودودی کے ماننے والے 1903 سے پہلے نہیں جائیں گے تو اس کو صحیح اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں ہم سب کو کہتے ہیں یہ اسلام کے ترجمان تھے، یہ اسلام کی ترجمانی کی ہے، لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید سورۃ الشورى ہمیں بتاتی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آج ہم لوگ جو ہے ایسے کام نہیں کر رہے ہیں. آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہماری روزی روٹی اس سے لگی ہوئی ہے تو لوگ ہمیں معاوضہ بھی دیتے ہیں، لوگ ہمیں اس کی تنخواہ بھی دیتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیسی میرے بھائیو؟ دیکھیے اللہ کے رسول پوری زندگی اسلام کی خدمت کی ہے. آپ کے آخری سانس میں اگر آپ کے آخری سانس گزری ہے تو دین کی خدمت میں گزری ہے. اب بلا بتائیے قرآن اعلان کر رہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تجھ سے یہ نہیں کبھی پوچھتا کہ تم مجھے ان چیزوں کا اجر دو. جو میں دین کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں تم کو یہ میں نہیں کہتا کہ تم اس چیز کا اجر دو، لیکن اگر کچھ دینا ہے تو مجھے کیا دینا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صرف وفادار بن کے رہنا. وفاداری یہ اسلام کی بہت بڑی چیز ہے، اسلام کا بہت بڑا کھمبا ہے. وفادار بنیے اسلام کا میرے بھائیو. تو اگر اسلام کو سیکھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کسی امام کے اوپر دین کو موقوف نہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننا پڑے گا. اور وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس وقت میں کون سی آیت نازل ہوئی اس چیز کو پڑھنا پڑے گا، اور اس آیت کی تفسیر کو آپ کے اصحاب نے کس طریقے سے سمجھا ہے اس چیز کو پڑھنا پڑے گا، ورنہ کبھی بھی آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں میرے بھائیوں. تو میرا کہنا آپ لوگوں سے اور تمام کے تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اگر اسلام کی حقیقت کو جاننا ہے تو اسلام کی جڑ کی باتوں کو سیکھیے، سمجھیے، پڑھیے. اس کے بعد انشاءاللہ رب العالمین قرآن مجید خود کہہ رہا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ بھی سورۃ الشورى کی آیت کہ جو کوئی بھی اللہ یجتبی الیہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف جو بھی رجوع کرتا ہے، جو بھی رجوع کرے اللہ کی طرف، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ رب العالمین اس کی صحیح رہنمائی کرتا. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس کسی نے بھی اللہ کی طرف رجوع کیا ہو
تو اللہ رب العالمین اس کی صحیح رہنمائی کی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ سچائی کی تلاش میں ہو اور آپ کو سچائی نہ ملی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ تاریخ کے پنے بھی نہیں ہمیں بتاتے۔ اس لیے اگر یہ دین کسی انسان کے اوپر، کسی شخصیت کے اوپر اگر موقوف ہے تو بھلا بتائیے تو واقعی یہ دین ہی نہیں ہے۔ دین متین کیا، دین حق کیا، دین حنیف کیا، یہ دین ہی نہیں ہے۔ دین تو وہ ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ تو آپ آسمانی دین کو تلاشیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور کس کے اوپر نازل کیا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اور آپ کی باتیں کس طریقے سے دنیا میں پھیلی؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ذریعے دنیا میں پھیلی۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ہی نہایت ضروری ہے۔ اور آج جس طریقے سے پرخطر دور چل رہا ہے، جس طریقے سے مسلمان پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو دین متین کی طرف لوٹنا بہت ہی نہایت ضروری کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ تمام تر مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔